السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الحمید، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برگاہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا کرتا ہے۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران کی بیوی حضرت حنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ سامعین نے سماعت فرما چکے، باغیچے میں بیٹھی ہوئی یہ دیکھی کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانہ لا کر کھلا رہی ہے، تو دل میں تمنا پیدا ہوا کہ کاش میری بھی اولاد ہو۔ عمر دراز ہو چکی تھی، گود بچے سے خالی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، اور جب تولد کا وقت ہوا تو منت مانگی کہ جو ہمارے پیٹ میں ہے اسے میں خدا کی بارگاہ میں خدا کے گھر کے لیے دے دوں گی۔ یہ یہودیوں کا یہ معمول رہا کرتا تھا۔ اس وقت کے یہودی جو مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، توریت کو پڑھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ اپنے ایک بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیا جائے۔ تو عمران کی بیوی نے یہ منت مانگی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اور جب تولد ہوا بچہ تو وہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث، اور آج بھی ماحول اور یہی معاملہ ہے کہ خدمت کے لیے مذکر ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں، مساجد وغیرہ کی۔ اب انہوں نے یہ عمران کی بیوی نے تعجب کی کہ میں نے منت مانگی تھی اور لڑکا کے بجائے لڑکی کا ولد ہوا، تو رب کی بارگاہ میں یہ کہتے، رب قدیر میں منت مانگی تھی کہ اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اور یہ
مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہے، تو اس کا نام میں مریم رکھ دی۔ سمیتھا مریم، اس کا نام میں مریم رکھ دی۔ مریم کے مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، دن و رات رب کی تسبیح و تحلیل کرنے والی، عبادت گزار۔ اور پھر اس بچی کو لے کر بیت المقدس میں پہنچتی ہے، اور وہاں کے جو علماء تھے، جو خدمت گزار تھے بیت المقدس کے، اس کے حوالے کرتی ہے کہ میں نے منت مانگی تھی کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ جب تولد ہوگا تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اور یہ بچی ہوئی ہے اور اس کا نام میں نے مریم رکھی، اب اسے میں وقف کرتی ہوں۔ کیونکہ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، اور بہت صالح اور نیک بزرگ تھے، جتنے بھی اس زمانے میں لوگ تھے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن میں العمران کے سورے سے نازل ہوا، عمران کے 8 اولاد، اور حضرت مریم انہی کی اولاد میں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد ہے۔ وہاں جتنے مداور تھے سبوں نے یہ کہے میں، پھر پورا اندازی کیا گیا، قلم پھینکا گیا پانی میں، تو پہاڑوں کی طرف سبا کا قلم، جتنے لوگ تھے سبھی کا قلم بہنے لگا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا بہا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی کفالت میں رکھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دونوں ساحر تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے رشتے میں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش ہونے لگی اس طریقے سے، جو بچہ 1 سال میں بڑھتا کھلتا ہے، حضرت مریم 1 دن میں بڑھتی تھی۔ بہت جلد جوانی کی طرف جانے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں باہر جاتے تو تالا بند کر کے جاتے۔ جس حجرے میں مریم رہتی تھی، جہاں عبادت کیا کرتی تھی، اسے تالا لگا کر جایا کرتے تھے، اور جب واپس آتے تو دیکھتے جہاں مریم عبادت کر رہی ہے، جس کو محراب کہا گیا ہے، عبادت کرنے کی جگہ محراب، تو وہاں بے موسم پھل، نہ کھڑکی دروازہ بند، کہیں آنے کا کہیں سے راستہ نہیں، پورا روم پیک تھا ایک دروازے کے علاوہ، اور وہ دروازے میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کے جایا کرتے تھے۔ جب بھی آتے دیکھتے مریم کے پاس جنت کا پھل بے موسم پھل فروٹ رکھا ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن پوچھ لیے، مریم کہ تمہارے پاس کہاں سے پھل فروٹ آتے بے موسم پھل؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ میرے اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق عطا فرما دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت 120 سال کی عمر کے تھے، 120 سال، اور ان کی اہلیہ عائشہ نام کا ہوتا، ان کی عمر 90 سے لگ بھگ زیادہ، آلموسٹ 90، اور ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم پھل مریم کے لیے بھیجتا ہے بے موسم پھل، تو ہم بڈھے ہو گئے ہیں، ہماری بیوی بانج ہے، تو اللہ قادر مطلق ہے ہمیں اولاد ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ خدا جو بے موسم پھل مریم کے لیے بھیج رہا ہے، وہ خدا ہمیں اولاد کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اور پھر جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی، وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور کیسی دعا فرمائی؟ اتنی مخفی
کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا میں کیا مانگا. ایسی دعا کیا مخفیہ، ایسی مخفی، ایسی چھپی ہوئی دعا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوا سوائے رب کائنات. اب پھر حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہمیں پاک اور ستھرا بیٹا عطا فرما، پاک اور ستھرا بیٹا، صالح بیٹا عطا فرما. تو آدمی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی خواہش، اولاد کے لیے دعا کرے، شادی بھی کرے تو نیک اولاد کی نیت سے کرے. جب بیوی سے مباشرت کرنے کے لیے جائے تو نیت یہی ہو اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے وہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور ہماری نیت اگر یہ رہے گی، اس لیے انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال کا دار و مدار ہے وہ سب نیت کے اوپر ہی ہے. یہ نیت اگر رہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں اپنی نیک اولاد کے لیے، ہم اپنی بیوی سے جا کر قربت حاصل کر رہے، مباشرت کر رہے نیک اولاد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا، صدقہ ہے. اور جب اولاد ہوگی تو انشاءاللہ وہ نیک اور صالح اولاد ہوگی، نیک اور صالح اولاد ہوگی. حضرت زکریا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے بعد کوئی نہیں ہے. اس لیے اس زمانے میں صرف حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں. تو بولے میرے بعد ہوگا کیا، عوام کی حالت کیا ہو جائے گی. ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی ایسا انسان نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ پہ دعا کیے جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیا کرتے. تو خاص جگہوں میں دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. محراب آیا، محراب یعنی جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، تسبیح و تحلیل کیا کرتی تھی، جہاں جنت سے حضرت مریم کے لیے پھل فروٹ آیا کرتے تھے، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام دعا فرمائے. اور حضرت زکریا علیہ السلام جب دعا فرما لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے مصلی میں، تو فرشتوں نے خوشخبری دیا اے زکریا اللہ تجھے اولاد عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ رہے گا. نام بھی بتا دیا جس کا نام یحییٰ رہے گا، اور وہ نیکوکار میں سے ہوگا، اللہ کے نبی ہوگا. نماز میں تھے حضرت زکریا علیہ السلام، نماز پڑھ رہے تھے. اسی وقت یہ وحی نازل ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ رہے گا اور وہ نیک اور صالح ہوگا. یہ آل عمران اور سورہ مریم کا جب آپ تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری ایک آیت ہے. یہ جو واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا پورا قرآن میں خاص کر کے بتا دیا کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو جب آپ تلاوت کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام کی زندگی کیسی گزری ہے. اب جب یہ خوشخبری سنائی گئی حضرت زکریا علیہ السلام تو حضرت زکریا علیہ السلام تعجب کیے. قرآن میں یہ تعجب کیے رب قدیر میں بڈھا ہو گیا ہوں، میرا بال سفید ہو گیا ہے، میری بیوی بڈھی ہو گئی ہے، بانجھ ہے، اب مجھے اولاد دعا بھی فرما رہے تھے کہ دعا بھی کرے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور جب خوشخبری دی گئی کہ اولاد ہوگی تمہیں جس کا نام یحییٰ رہے گا، اور اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں تھا، یہ بھی ہے اس سے پہلے کسی کا نام یہ یحییٰ نہیں تھا، میں نے تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. خوشخبری جب سنے دعا خود کی ہے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور جب رب قدیر نے فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری سنایا تو حضرت زکریا علیہ السلام تعجب کر رب قدیر میں تو بڈھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال پک چکے ہیں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، میری لیے اولاد. اچھا جب ہماری بیوی حمل سے ہوگی تو کوئی ایسا اشارہ بتا دے میں جان جاؤں گا میری بیوی حمل سے. پہلے تو یہ مشین وغیرہ تھے نہیں کہ جا کر کے مشین کے ذریعے پتہ چل گیا کہ حمل سے ہے یا نہیں ہے. اچھا ایک طریقہ اور پہلے تھا حیض کا کہ حیض بند ہو جانا، یہ حمل کا
اشارہ ہے کہ حمل کی حالت جیسے کہ حیض، اور جب عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں 50-55 سال کی تو ان کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے، جس کو سینا کہتے ہیں۔ آج ان کی بیوی 90 سال سے اوپر کی تھی، حیض بھی آنا بند ہو گیا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو اشارہ بتا دو کہ ہماری بیوی حمل سے جب ہو جاتی ہے، اشارہ، تاکہ میں جان جاؤں کہ ہاں میری بیوی حمل سے ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے کہ تمہاری صحیح سلامت زبان رہتے ہوئے بھی تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکو، تمہاری زبان سے آواز ہی نہیں نکلے گی۔ جب یہ تمہارے اندر آ گیا تو سمجھ جانا تمہاری بیوی حمل سے ہے۔ جب تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے تو یہ سمجھ جانا کہ بیوی ہماری حمل سے ہے۔ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے۔ اپنی قوم کو اشارے سے تم عبادت کرنے کا حکم دینا، ہاں، لیکن جب تم میری عبادت کرو گے، میری تحریر و تصویر کرو گے تو تمہاری زبان کھل جائے گی، لیکن جب لوگوں سے بات کرنے کے لیے جاؤ گے تو زبان نہیں کھلے گی، تم اپنی قوم سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ کچھ دن کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، اور جب عبادت کے لیے بیٹھتے تھے تو زبان کھل جاتی تھی، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اور لوگوں کے بیچ میں، قوم کے بیچ میں جاتے تھے تو گونگے ہو جاتے تھے، کچھ بول نہیں پاتے تھے، اشارے سے کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو۔ اب یہ خوشخبری کہ ہماری بیوی حمل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوبصورت بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب وہ پیدا ہوئے بہت ہی خوبصورت، اور ان کی بڑھوتری بہت جلدی ہونے لگی، اور اس وقت کے سب سے بڑے مفتی اعظم، ہر فیصلہ، ہر فتویٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ اس وقت بخت نصر بادشاہ تھا، بخت نصر اس زمانے میں۔ اس کی ایک خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ شہوت کیا کرتا تھا، سگی بھتیجی کے ساتھ۔ تو اس کی بھتیجی کی ماں جو ہے، یعنی اس کی بھابھی نخت بس، اس نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر دو۔ نخت بس جو بادشاہ تھا وہ ڈھیر سارا تحفہ طائف لے کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام دمشق میں تھے۔ تحفہ لے کر پہنچنے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت 30-35 سال کی عمر کے تھے۔ اگر حضور میں ایک فتویٰ لینے آیا، بولے جی بولیے۔ بولے میں اپنی یہ میری بھتیجی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے فتویٰ دیتے کہ میں اس سے شادی کروں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمائے کہ یہ حرام ہے، اسلام میں یہ حرام ہے، کوئی اپنی بھتیجی، کوئی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرا یہی فتویٰ ہے کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، تمہاری سگی بھتیجی ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ اٹھ کر چلا گیا۔ یہ لڑکی اپنی ماں کے پاس جا کر کے کہی کہ حضرت یحییٰ جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیے، وہ حرام قرار دے دیا، شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس کی ماں نے بولی کہ جب بادشاہ تمہارے قریب آئے تو اسے مانگ کرنا کہ میں تجھے اس وقت اپنے قریب آنے دوں گی جب تم حضرت یحییٰ کا سر میرے پاس لاؤ۔ دیکھیے یہودیوں نے کس طریقے سے انبیاء کرام کو قتل کیا، قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں آئے۔ اور جب بادشاہ قریب گیا وہ لڑکی کہنے لگی اس وقت تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک تم یحییٰ کا سر میرے قدموں میں لا کر کے پیش نہیں کرو۔ بولے وہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اللہ کے نبی ہے، ہم اسے کیسے قتل کروا سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، وہ نیکوکار ہے، تم میرے قریب مت آنا، جب تک تم یحییٰ کا سر نہیں لاؤ گے اس وقت تک میں اپنے قریب نہیں آئیں۔ اب یہ شہوت اتنی خطرناک چیز ہے، جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو آدمی پھر سوچ سمجھ نہیں سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
کیا کرنے والا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ حضرت یحییٰ ایسا انسان ہے جو عورتوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے، رغبت نہیں کریں گے، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے، عورتوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے، رغبت شہوت نہیں آئے گی ان کو. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے، صرف اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگے رہے. اب بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یحییٰ کا سر کاٹ کر لیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے. اس حالت میں لخت بصر کے سپاہیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا. حال میں بادشاہ کے پاس پیش. یہ یہودی آج بھی یہودی ہیں، دیکھی رہے کیا ہو رہا ہے، جو نبیوں کو نہیں چھوڑے، نبیوں تک قتل کیے، پھر ان کا ایمان اور ان کا دھرم کیا. اس وقت کا تو وہی مسلمان تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے، حال لا کر کے رکھا گیا. اس کی ماں خوش ہو گئی. جب حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ چلا دمشق سے آئے، لیکن شیطان جب سوار ہوتا ہے تو کچھ سوچنے سمجھنے کی جو مت رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. وقت نصر میں بولے کسی بھی قتل کرو ورنہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. جب حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے سپاہی مجھے قتل کرنے آ رہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جنگل کی طرف بھاگنے لگے، جنگل کی طرف جانے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت سے مدد مانگا. درخت سے مدد نہیں مانگا، ان کا معجزہ تھا کہ جب دیکھے سپاہی ہمارے بالکل قریب آ گئے ہیں، کچھ دور ہے، تو درخت کو بولے درخت کو پھٹ جا، دو حصے میں ہو جا، میں تمہارے اندر سمانا چاہتا ہوں. لوگ قتل کرنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہے. درخت دو حصے میں ہو گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر چلے گئے اور پھر درخت بالکل سپاٹ ہو گیا. اب جو پیچھے سپاہی دوڑے ہوئے زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے، جب یہاں آئے تو کیا دیکھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نہیں غائب ہو گئے. یہاں سے گئے کہاں گئے؟ تو شیطان مردود سامنے انسانی شکل میں آیا. میں کہنے لگا کسے تلاش کر رہے؟ بولے میں زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا کو تلاش کر رہا ہوں. یہی آیا، غائب ہو گیا. بادشاہ کا حکم ہے کہ اسے قتل کر دو. اب کہاں ڈھونڈے؟ شیطان کہا کہ یہ درخت دیکھ رہے ہو، اس درخت کے اندر زکریا اندر چلا گیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ درخت کے اندر انسان کیسے جا سکتا ہے؟ بولے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، یہ اس درخت کے اندر گیا ہے. بولا اگر اس درخت کے اندر نہیں ہوا تو تم مجھے قتل کر دینا. بولے پھر کیا کرے؟ بولے درخت کے اوپر سے آرا چلاؤ. درخت کے اوپر سے آری جانتے ہیں نا، دیکھیں نا، آرا چلاؤ. اب یہ یہودی لوگ اوپر چڑھے اور درخت کے اوپر سے آرا چلانے لگے اور اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام. بولنا بہت آسان ہے. نبیوں کی زندگی کیسی کیسی گزری ہے، اسلام کیسی نہیں پہنچا. سوچیے آرا چلایا جا رہا ہے اور جب آرا سر میں پہنچا کٹتا ہوا تو آہ کی آواز آئی. آہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا زکریا آئندہ اگر تمہاری زبان سے آہ کی آواز آئی تو صالحین میں سے تجھے میں کاٹ دوں گا، تمہارا نام کاٹ دوں گا. اگر دوبارہ آہ کی آواز آئی تو آرا چلتا گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام کے اوپر یہودی میں آری چلا رہے تھے، اس وقت ہر ایک نبی کے لیے خاص دعا ہے، وہ دعا کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری امت کے لیے دعا رکھ لی ہے. آخری نبی کی امت کے لیے یہ دعا رکھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور دعا نہیں کی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آری سے دو ٹکڑے ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام، اور ان لوگوں نے، یہودیوں نے حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس طریقے سے شروع کیا. اس طریقے سے آرا چلا ہوگا
आज कितना दर्द महसूस हुआ होगा, सर मालूम है ना, थोड़ी सी चोट लगती है तो इंसान परेशान हो जाता है। और पूरी आड़ी से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को 2 भाग हो गए पूरा। इस तरीके से हजरत ज़करिया और हजरत यहया अलैहिस्सलाम इस दुनिया से फौत कर गए, शहीद हो गए। ये यहूदी जो होते हैं हमारे इस्लाम के लिए भी बहुत खतरनाक थे शुरू ज़माने में। इंशाअल्लाह जब आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा चलेगा तो बताऊंगा कि किस तरीके से स्कीम डालते थे इस्लाम इस मजहब हमारे अंदर आकर के, आलिम बन करके, हाफिज बन करके, इमामत करके और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते थे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला के जुमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ तज़किरा होगा। और एक दुआ है हमारे अब्दुल भाई की रवैया इंतकाल कर गई है, सब उनसा उनके लिए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम गुनाह सगाए खुदाई को माफ़ अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े सब आप लोग